العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. عزیزان گرامی، حسب معمول ہم اپنی گفتگو کا آغاز فقہ مسئلے سے کریں گے، اور چونکہ ایک ایسا موضوع کو ہم نے شروع کیا ہے کہ جو نسبتاً بلکہ میرے خیال میں عام طور پر کبھی بھی بیان نہیں کیا جاتا، تو مجھے خواہش ہے کہ جو بنیادی باتیں اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں وہ کم از کم اتنا بیان ضرور کروں کہ آپ عزیزان کے ذہنوں میں کچھ کلی اور کچھ بنیادی باتیں بیٹھ جائیں. ہم نے جو مسئلے کا آغاز کیا وہ یہ ہے مسئلہ کہ جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مرنے والے کی میراث کے حوالے سے کچھ باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. تو ہم نے بتایا تھا کہ مرنے والے کی جو میراث ہے، جو مرنے والے کا مال تقسیم ہوتا ہے، اس میں میں اس انداز سے بات کو پیش کروں تو شاید زیادہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ سب سے پہلے مرنے والا اگر مرد ہے تو اس کی اہلیہ کا حصہ نکلے گا، اور اگر مرنے والی خاتون ہے تو اس کے شوہر کا حصہ نکلے گا. لیکن بہرحال یہ تصور غلط ہے کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہوا اور اس کی اہلیہ حیات ہیں تو وہ اہلیہ جو ہے وہ 100% مال کی مالک بن جاتی ہیں، یا اگر کسی خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو مرد اس عورت کے 100% مال کا مالک بن جاتا ہے. تصور غلط ہے، اس کی تفصیلات میں عرض کر چکا. شوہر یا بیوی جو بھی زندہ ہے اس کا حصہ نکلنے کے بعد اب جو مرنے والے کا مال ہے اس کی تقسیم کے لیے شریعت نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں ورثہ میں. کیٹیگری 1 کے ورثہ، کیٹیگری 2 کے ورثہ اور کیٹیگری 3 کے ورثہ. تو کل کیٹیگری 1 کو ہم نے ڈسکس کیا اور ہم نے برس کیا کہ کیٹیگری 1 کے اندر مرنے والے کی والدین آتے ہیں اور مرنے والے کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں اولاد کی اولاد مرنے والے کی وارث قرار پاتی. کچھ حد تک اس میں تفصیلات جو میں کل کی حد تک عرض کر چکا. اب آ جائیے سیکنڈ کیٹیگری پر. فرض کر لیں کہ اگر ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس مرنے والے کی کیفیت یہ ہے کہ نہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے اور نہ ہی
اس کی اولاد یا اولاد کی اولاد میں سے کوئی زندہ ہے. تو پھر سیکنڈ کیٹیگری کے ورثہ کی باری آتی ہے. سیکنڈ کیٹیگری کے ورثہ میں آتے ہیں مرنے والے کے دادا اور دادی، نانا اور نانی، یعنی مرنے والے کے والدین کے والدین. زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اگر ایک مرنے والا ایسا ہے جس کے والدین زندہ نہیں ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس کے دادا دادی بھی زندہ نہ ہوں، لیکن بہرحال کیٹیگری 2 کے اندر وہ آتے ہیں. تو دادا اور دادی، نانا اور نانی اگر وہ زندہ ہیں، اور مرنے والے کے بھائی بہن، یہ بھی کیٹیگری 2 کے اندر آتے ہیں. زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ کیٹیگری 2 میں دادا اور دادی شاید موجود نہ ہوں، لیکن بہرحال مرنے والے کے بھائی اور بہن کیٹیگری 2 میں آتے ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ شامل. تو مرنے والے کے بھائی اور بہن جو بنتے ہیں وارث، وہ بنتے ہیں کیٹیگری 2 کے اندر وارث. کیٹیگری 1 کے ورثہ میں بھائی بہن نہیں آتے. اور بھائی اور بہن کے نہ ہونے کی صورت میں ان کی اولاد، ان کے نہ ہونے کی صورت میں اور ان کی اولاد کی اولاد، سلسلہ جاتے نیچے چلا جائے. تو کیٹیگری 2 کے اندر یوں سمجھ لیجئے، ان شارٹ اگر ہم سمجھ لیں کہ دادا اور دادی اور نانا اور نانی کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہم سمپل سمجھانا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ کیٹیگری 2 کے اندر مرنے والے کے بھائی بہن آتے ہیں. اگر کیٹیگری 1 میں کوئی وارث نہیں ہے تو مرنے والے کے بھائی اور بہن اس کے وارث قرار پاتے ہیں. پھر اس کے اندر کافی تفصیلات ہیں، کافی ڈیٹیلز ہیں، میں جس کے اندر نہیں جانا چاہ رہا. سمجھانا صرف اتنا ہے کہ اسلام کے پاس ایک سسٹم موجود ہے، اور میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ خاص طور پر امریکہ میں چونکہ یہاں پر قوانین پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا ہے، تو یہ نہایت ہی مناسب اور ضروری ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو صاحبان ایمان کی، اہل ایمان کی، اور اس طرح کے یہ عزاخانے اور مساجد جو کئی ساری سروسز مومنین کے لیے فراہم کرتے ہیں، اس کے اندر اس طرح کی سروس بھی ہونی چاہیے کہ اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ول ڈیولپ کی جائے، بنایا جائے، اور اس پہ ایک ریٹن ڈاکیومنٹ بنایا جائے، تاکہ کم از کم انسان اس بات کو میک شیور کر سکے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو بہرحال اس کے ورثہ، اس کے جو شرعی اعتبار سے جو ورثہ ہیں، وہ کسی اعتبار سے کسی جو ہے وہ غلطی میں مبتلا نہ ہو اور کسی خامی میں نہ پڑے. بھائی اور بہن اگر موجود نہیں ہیں تو پھر بھائی بہن کی اولاد ان کی وارث قرار پاتی ہے، یعنی مرنے والے کے یعنی بھانجے اور بھتیجے گویا وارث قرار پائیں گے اگر مرنے والے کے بھائی اور بہن زندہ نہیں. لگے ہاتھوں میں کیٹیگری 3 کا بھی تذکرہ کر دوں. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کیٹیگری 1 جو بالکل ایک طرح سے نیئرسٹ ریلیشنز تھے وہ قرار پائے، تھوڑا سا جو ہے وہ دور کے ریلیشنز کیٹیگری 2 قرار پائے، اور اب مزید تھوڑا ہیں سب کے سب بلڈ ریلیشنز لیکن تھوڑا سا دور کے. اب کیٹیگری 3 میں جو بلڈ ریلیشنز آتے ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا اس دنیا سے گیا کہ جس کا نہ کیٹیگری 1 میں کوئی وارث ہے، والدین نہیں ہے، اولاد نہیں، اولاد کی اولاد بھی نہیں. کیٹیگری 2 میں بھی کوئی وارث نہیں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی بہن کے بچے ہیں. تو کیٹیگری 3 میں باری آتی ہے ماں باپ کے بھائی بہن کی، یعنی مرنے والے کے چچا، تایا، خالہ اور ماموں. یہ افراد وارث قرار پاتے ہیں، مرنے والے کے والدین کے بھائی بہن، یعنی باپ کے بھائی بہن، چچا اور تایا اور پھوپھی، اور اسی طرح ماں کے بھائی بہن یعنی خالہ اور ماموں. یہ افراد وارث قرار پاتے ہیں. اور ان کے نہ ہونے کی صورت میں ان کی اولاد، یعنی مرنے والے کے کزنز، کزن بردرز اینڈ کزن سسٹرز، یہ کیٹیگری 3 میں وارث قرار پاتے ہیں اگر مرنے والے کے چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، تایا. مجھے پتا ہے کہ آج کل کے بچوں کو سمجھنا مشکل ہوگا، لیکن بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے جب ہماری حرکتوں سے صرف ایک لفظ کہیں گے انکل اور آنٹی سمجھ میں آ جائے گا. یہ سارے جو رشتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہم خود ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، چچا اور تایا اور پھپھا اور ماما، اور یہ سب سارے رشتے جو ہم نے، اور اتنے قیمتی اور اتنے اچھے رشتے تھے، ہمیں چونکہ ہمارے والدین نے رشتے دے دیے تو ہمیں احساس نہیں، ہم اپنے بچوں کو یہ نعمت نہیں دے پا رہے ہیں. تو بہرحال یہ سارے ورثہ جو ہے قرار پاتے ہیں وارث، اور ان کے نہ ہونے کی صورت میں ان کی اولاد وارث قرار پاتی. اب اگر فرض کریں کوئی ایسا شخص دنیا سے گیا کہ کیٹیگری 1 میں بھی کوئی وارث نہیں ہے اس کا، کیٹیگری 2 میں بھی کوئی وارث نہیں ہے، کیٹیگری 3 میں بھی کوئی وارث نہیں ہے، فرض کرنے سے ایک شخص کا دنیا میں سے انتقال ہوا، اس کی صرف بیوی ہے، اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے، بھائی بہن بھی کوئی نہیں ہے اس کے، کوئی چچا نہیں ہے، کوئی پھپھی نہیں ہے، کوئی خالہ نہیں ہے، کوئی ماموں نہیں، کوئی تایا نہیں، کزنز نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. ممکن ہے ایسا کوئی شخص ہو. اور بعض اوقات ایسے حادثات اور واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں کہ واقعاً انسان اس لیول تک پہنچ جاتا ہے جب خدا نخواستہ ایسی آفات اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی وجہ سے بھی ہو، چاہے پاکستان کا زلزلہ ہو، چاہے انڈونیشیا کا سونامی ہو، چاہے وہ جاپان کا سونامی ہو، چاہے وہ کسی اور جگہ کی مطلب جو ہے اس طرح کی، یا امریکہ کے ہریکینز وغیرہ ہوں، جو بھی ہوں.
ٹورنیڈوز جو کوئی بھی ایسا پرابلم، خدا نہ خاصا پورا کا پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو ممکن ایک ایسا بچہ بچ جائے، ایسا انسان رہ جائے کہ جس کا واقعا کوئی رشتہ دار اس دنیا میں باقی نہ بچا ہو، تو پھر یہ سارے مسائل ضرور پیش آتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کیٹیگری 1 2 3 میں کوئی بھی وارث نہیں ہے، تب بھی یہ نہیں ہوگا کہ مرنے والے کی بیوی اس کی 100% وارث بن جائے یا مرنے والے کا شوہر 100% اس کا وارث بن جائے. پھر باقی مال کے اندر ہمارا عقیدہ اور ہماری فقہ کا قانون یہ ہے کہ پھر آج کل کے زمانے میں اگر میں سمپل اس کو ڈیفائن کروں تو زمانے کے امام اس کے وارث قرار پاتے ہیں. اور غیبت امام کے دور میں پھر اس سلسلے میں مرجع وقت سے رجوع کرنا پڑے گا، وہ جو فیصلہ فرمائیں گے اس کے اعتبار سے پھر مسئلہ سوال ہوگا. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا زنگامی محمد و آل محمد پر. تربیت اولاد کے عنوان سے ہم مسلسل آپ عزیزان کے ساتھ کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ تمہیدی باتوں سے ہم تقریباً گزر چکے ہیں اور اب بات کو آگے کی طرف بڑھانا ہے ہم نے. لیکن بہرحال اہم باتیں ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ ہمارے لیکچرز جو ہے وہ نسبتاً خشک لیکچرز ہیں، لیکن بہرحال وہ افراد جو انٹرسٹڈ ہیں اور اگر اس موضوع کی اہمیت کو ہم سمجھ پائیں تو واقعاً اہم ترین باتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ آپس میں کیا جانا، ہونا، ڈسکس ہونا ضروری ہے. سورہ مبارک نحل کی 78ویں آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بدن سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ نے تمہیں سماعت کی طاقت بھی دی، اللہ نے تمہیں بصارت کی طاقت بھی دی، اللہ نے تمہیں قلوب بھی عطا کی سوچنے کے لیے، انٹلیکچوئل طاقت بھی عطا کی، انالیسس کی طاقت بھی عطا کی. لعلکم تشکرون، پروردگار چاہتا یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اور ہم نے لنک کیا تھا اس آیت کو تربیت اولاد کے موضوع سے اس حوالے سے کہ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان لا علم آ رہا ہے، اور پروردگار عالم انسان کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان دیکھ، جب تو اس دنیا میں انٹری لیتا ہے تو بہرحال ہر اعتبار سے لا تعلمون شیئا کی منزل پر ہوتا ہے، تجھے کسی چیز کا کچھ بھی علم نہیں. اب ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے اور یہیں سے پھر اپنی گفتگو کو میں آگے بھی بڑھاؤں کہ انسان اس دنیا میں جب آیا تو کہا کہ تم لا تعلمون شیئا ہو، اور دوسری طرف سے اہل بیت اطہار اور پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم ان کے تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک عجیب پیغام آتا ہے. دو احادیث ایسی ہیں. پہلی حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا معصوم کا بہت کلیئر فرمان ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری، فریضۃ علی کل مسلم، ذمہ داری قرار دیا گیا. اور ایک اور حدیث کے اندر ارشاد ہوا اطلب العلم من المہد الی اللحد، اے مومن اگر تو پیغمبر اکرم کی امت میں سے ہے تو ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے رسول ایک ذمہ داری لگا کر جا رہے ہیں، تمہیں علم حاصل کرنا ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک، فرام دا کریڈل ٹل دا گریو، تمہیں نالج حاصل کرنا، علم حاصل کرنا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک ترجمہ یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک علم حاصل کرنا، تو ایک بات تو بہت ہی کلیئر ہے جو ایک ترجمہ کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے، اور بالکل جو سمپل ہے کہ یہاں پر جب ماں کی گود کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا میننگ یہی ہو سکتا ہے کہ فرسٹ اویلیبل اپارچونٹی. ورنہ ظاہر سی بات ہے ایک دن کے بچے سے کہا جائے کہ تم علم حاصل کرو، اس بیچارے کو اپنی زندگی کا ہوش نہیں ہے، وہ کھانے پینے کا محتاج ہے، اپنے ہاتھ اور پیر ہلانے کا محتاج ہے، تو کیسے کہا جا سکتا ہے اس بچے سے کہ تم علم حاصل کرو؟ شریعت کی جتنی بھی ذمہ داریاں بہرحال منزل بلوغت پر پہنچنے کے بعد، باقاعدہ بالغ ہونے کے بعد پروردگار نماز واجب کر رہا ہے، روزے واجب کر رہا ہے، عبادتیں واجب کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور کلیئر ہے کہ جب کہا جائے گا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک، یعنی فرسٹ اویلیبل اپارچونٹی. گویا
پورے عالم اسلام کو ایک ذمہ دار بنایا جا رہا کہ دیکھو ہمیں بھی اندازہ تو ہے کہ بچہ ماں کی گود سے علم حاصل نہیں کر سکے گا، لیکن تمہیں ماحول ایسا بنانا ہے کہ ماں کی گود سے ہی وہ کچھ نہ کچھ سیکھنا ضرور شروع کر دے۔ بھائی آخر کوئی نہ کوئی تو راز تھا کہ 6 مہینے کا بچہ بھی اس قابل تھا، 6 مہینے کا بچہ بھی اس قابل تھا کہ جب مدینہ سے چلتے وقت، یعنی بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے اہل بیت کے گھرانے کے بچے بھی کتنے عظیم بچے ہیں۔ یعنی اگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا معلی ایک ایسی تاریخ کا نام ہے اور ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جہاں امام حسین کے 2 مختلف کردار نظر آتے ہیں اور بظاہر بالکل اپوزٹ کردار۔ ایک وہ کردار نظر آ رہا کہ شب عاشور بھی میرے مولا اپنے اصحاب اور باوفا اور جانسار اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں چراغوں کو گل کیے دے رہا ہوں، جس کو جانے چلے جاؤ۔ یعنی گویا کسی پر زور زبردستی نہیں کہ تمہیں آنا ہے۔ اور وہی سرکار سید الشہداء 2 ہستیاں ایسی جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ بلوایا، ایک جناب زہیرقین کو بلوایا اپنا مہمان بنا کر، آؤ ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ ایک حبیب ابن مظاہر کو بلوایا کہ آؤ ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ چاہ 2 بالکل اچھا، اس کا انالیسس ایک الگ چیز ہے، یہ تو ایک کوسچن اور فوڈ فار دا تھاٹ ہو گیا، میرا ٹاپک نہیں لیا، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن بہرحال سرکار سید الشہداء کا کردار تو ہے یہ کربلا کے میدان میں، جہاں ایک طرف اصحاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم جاؤ تو نکل سکتے ہو، اور ایک طرف کچھ اصحاب کو بلایا جا رہا، لیکن اس 6 مہینے کے بچے کا کردار یہ نظر آ رہا۔ اچھا 6 مہینے کا بھی کربلا کے میدان میں، جو بچہ محرم میں 6 مہینے کا ہو رہا ہے، سوچی کہ رجب میں وہ کتنے مہینے کا ہوگا۔ جب 28ویں رجب کو اہل بیت کا قافلہ مدینہ منورہ سے چلا ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، مہینے 2 مہینے سے زیادہ کا بچہ نہیں، لیکن مولا علی اصغر، شہزادہ علی اصغر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اپنا نام کربلا والوں کے لشکر میں گویا لکھوا رہے ہیں۔ اس بچے کا کمال ہے۔ یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب شہزادی فاطمہ صغرا کی گود میں مولا علی اصغر آرام فرما رہے ہیں اور ماں جا رہی ہیں لینے کے لیے، گود میں آنے کو تیار نہیں ہے، پھوپھیاں جا رہی لے کر آنے کو تیار نہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، شاید دنیا والوں کو بتلانا تھا کہ دیکھو میں کربلا کے واقعات میں ایکسیڈنٹلی شریک نہیں ہو رہا ہوں، بائی پلاننگ شریک ہو رہا ہوں۔ وہ تربیت امام حسین کی، وہ گھرانہ ہے حسین ابن علی کا گھرانہ، اس وقت سے ایسا ماحول، خیر ان بچوں کا مقابلہ ہمارے عام بچوں سے نہیں کیا جا سکتا کہ پھر امام حسین آتے، بیٹا علی اصغر کربلا تمہارے بغیر نامکمل رہے گی جب تک تم کربلا میں نہیں آؤ گے۔ لیکن اگر وہاں پر اتنا پیک پر ہمیں فضائل نظر آتے ہیں، مولا اصغر کا تذکرہ آ گیا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ 4 جملے پڑھتا چلوں۔ اپنے عمل کی سعی لا حاصل پہ ستمگر روئے ہیں، اپنے عمل کی سعی لا حاصل پہ ستمگر روئے ہیں، کرب و بلا کے آئینوں کو توڑ کے پتھر روئے ہیں، گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد۔ کربلا کے میدان میں اگر اصغر رو رہے ہیں، یہ رونا رونے کے لیے نہیں ہے۔ 6 مہینے کا بچہ، ہر شہید جب اذن جہاد مانگ رہا تھا اس کا مانگنے کا انداز تھا، اصغر 6 مہینے کا ہے، وہ بچہ کیسے اذن جہاد مانگے؟ 6 مہینے کے بچے کو جو بھی مانگنا ہے وہ رو کر ہی مانگ سکتا ہے۔ گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد، ایک روایت بتلا دو میدان میں اصغر روئے ہیں۔ اگر بچہ گہوارے میں رو رہا ہے اور بھوک اور پیاس کیسے رو رہا ہے تو تیر کھا کر زیادہ رونا چاہیے تھا، لیکن خیر وہ حسین بن علی کے گھرانے کا بچہ، وہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کا بچہ، لیکن ادھر اللہ کے رسول یہ کہہ رہے اطلب العلم من المہدی الی اللحد، تو اس کے ایک میننگ تو بڑے کلیئر ہے کہ فرسٹ اویلیبل اپارچونٹی، اس وقت سے علم حاصل کرنا شروع کر دو، چاہے بظاہر تم بلوغ کی منزل کو نہیں پہنچے، لیکن ایک پورے عالم اسلام کی ذمہ داری قرار دی جا رہی۔ اور ایک جواب میرا اپنا دیا ہوا جواب ہے، میرے ذہن میں آتا ہے جواب کہ اگر پیغمبر نے کہا کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، تو ایک ایسی ذمہ داری لگائی جو بظاہر پریکٹیکل نظر نہیں آ رہی تھی،
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب ذمہ داری میں لگا رہا ہوں تو پریکٹیکل بھی میں بناؤں گا. اور اب ایک عجیب انتظام کیا. اب پہلے مجھے سمجھانے دیجیے ایک چھوٹی سی تمہید تاکہ بات میں سمجھا پاؤں. آج کی دنیا میں علم سیل ہوتا ہے، بکتا ہے. آج ہم علم فور سیل ہے. فلاں ڈگری لینی ہے، فلاں یونیورسٹی میں جانا ہے، فلاں سبجیکٹ میں ہمیں مثال کے طور پر گریجویٹ کرنا ہے، ماسٹرز کی ڈگری لینا ہے، پی ایچ ڈی کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جتنا قیمتی سرٹیفکیٹ ہے اس کا معیار کیا ہے؟ صاحب دیکھیں کہ کون سی نالج آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں. فلاں سیمسٹر لینا ہے، اتنے $1000 فیس ہے. فلاں کورس میں جانا ہے، اتنے زیادہ $1000 ہو جائیں گے. کہیں پر $10,000 دیں گے، $20,000 دیں گے، $25,000 دیں گے. اس طرح سے بات بڑھتی رہتی ہے. یہ ساری قیمتیں کس بنیاد پر طے ہو رہی ہیں؟ اس ریٹرن کے اعتبار سے جس بچے کو ملنے والا ہے نا. نالج فار سیل ہے، علم فار سیل ہے. فلاں علم حاصل کرو، اگر اتنے $1000 والی ڈگری لے پاؤ گے تو تمہاری فرسٹ سیلری اتنے ڈالرز کی ہوگی. اگر اتنی مہنگی والی ڈگری لے پاؤ گے تو تمہاری فرسٹ سیلری اتنے $1000 کی ہوگی. ریٹرن کتنا مل رہا. لیکن ایک بات تو ہے عزیزان گرامی، دنیا میں انسان جتنا بھی علم حاصل کرے، اچھا اہل بیت اطہار نے، پیغمبر اکرم نے ان تمام علوم پر زور دیا. اگر کبھی اس انداز سے ہم بات کرتے ہیں، کبھی اس انداز سے ہم کمپیریزن کرتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اہل بیت کا ماننے والا یہ ڈگریز حاصل نہ کرے، اہل بیت کا ماننے والا ان علوم کو حاصل نہ کرے. آج اگر ہمیں دنیا کی قوموں پر فتح حاصل کرنی ہے تو ان علوم کو سیکھ کر ہی فتح حاصل کی جا سکتی ہے. بنیادی ترین چیزوں میں شامل ہے، ضروری ترین چیزوں میں شامل ہے اپنی نسلوں کو جتنا ہو سکے جدید علوم سے آشنا کریں تاکہ علمی اعتبار سے ہمارا بچہ آگے بڑھ سکے، اہل بیت اطہار کا ماننے والا کا بچہ آگے بڑھ سکے. یہ تو ضروری ہے. لیکن دنیا میں جتنے بھی علوم حاصل کر لیں، چونکہ یہ جو فور سیل ہے، فور قیمت ہے اس کی، اس اعتبار سے کہ اس کا ریٹرن کتنے ملنے والا، اس کا آؤٹ پٹ کتنا ملنے والا، اس اعتبار سے سیل ہوتا. لیکن اتنا بہرحال طے ہے کہ یہ جتنا بھی علم ہو، جتنا بھی آؤٹ پٹ ہو، جتنا بھی پیسہ اس کا آ رہا، بہرحال اس کے بینیفٹس رہیں گے انسان کی آخری سانس تک. ادھر آخری سانس ختم ہوئی، ادھر آخری سانس آئی، اس کے بعد اب وہ ڈگری کسی کام کی نہیں ہے، اب وہ بینک بیلنس کسی کام کا نہیں ہے. اب وہ میں بات کر ہی نہیں رہا ہوں کہ حلال میں خرچ کیا کہ حرام میں خرچ کیا، لیکن اب وہ کسی کام کا نہیں. لاسٹ بریتھ اور سب چیزیں ختم. اب کیا کام آنے والا ہے؟ اب تین ہی باتیں کام آنے والی ہیں. یا پروردگار کی وحدانیت کا علم کام آنے والا ہے، یا پیغمبر کی رسالت کام آنے والی ہے، یا میرے مولا کی ولایت کام آنے والی ہے. تم نے توحید کو کتنا سمجھا، تم نے رسالت کو کتنا سمجھا، تم نے امامت کو کتنا سمجھا، تم نے میرے مولا کی ولایت کو کتنا سمجھا، تم نے اہل بیت اطہار کے مقام اور مرتبے کو کتنا سمجھا. یعنی قبر میں جانے کے بعد تو کوسچن پیپر ایک ہی ہے نا. پھر تو اس سے کوئی غرض نہیں ہو کہ گرین پاسپورٹ والا آیا ہے، کہ گرین کارڈ والا آیا ہے، کہ بلو پاسپورٹ والا آیا ہے. وہاں پر تو کوسچن پیپر ایک ہی ہے. وہاں پر سوال نامہ تبدیل نہیں ہونے والا. تیرا خدا کون ہے؟ چاہے پاکستان میں انتقال ہو، چاہے ہندوستان میں دنیا سے رخصت ہو، چاہے انسان امریکہ میں رخصت ہو، چاہے دنیا کی کسی اور علاقے میں. تیرا نبی کون ہے؟ تیری کتاب کیا ہے؟ تیرا امام کون ہے؟ اپنے امام کو پہچانتا بھی ہے کہ نہیں پہچانتا؟ اپنے امام کی معرفت بھی ہے کہ تجھے نہیں ہے؟ اب یہ جو پروردگار کی وحدانیت کا علم ہے، یہ جو پیغمبر کی رسالت کا علم ہے، یہ جو مولا کی ولایت کا علم ہے، اگر آج کی دنیا میں کہوں کہ دنیا کا مہنگا ترین علم ہونا چاہیے تھا تو غلط نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، بینیفٹس کے اعتبار سے ہیں، آؤٹ کمز کے اعتبار سے ہیں، ریزلٹس کے اعتبار سے ہیں، تو جس علم کے بینیفٹ آخری سانس پہ ختم ہو جانے والے ہیں، اگر وہ $1000 کا علم ہے، $1,00,000 کا علم ہے، تو وہ علم کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا، اس علم کی قیمت کتنا ہونا چاہیے. پیغمبر نے کہا میں ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو. اور جب ذمہ داری میں لگا رہا ہوں تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا انتظام بھی میں کروں گا. اور ایسا ویسا علم نہیں، دنیا کا قیمتی ترین علم تمہیں ماں کی گود میں اس دن دوں گا جب تمہارا پہلا دن ہوگا. تمہارے باپ سے کہوں گا آؤ آ کر بچے کی کان میں ایک طرف اذان کہو، ایک طرف اقامت کہو. اب ایک انداز دیکھنے کا یہ ہے کہ ریچولز ہے بھائی. مسلمان کا بچہ پیدا ہوتا ہے
تو ایک رسم ہے کہ اس کے کان میں اذان دے دی جاتی ہے، اقامت کہہ دی جاتی، اور جب صرف رسم سمجھ لیا جاتا ہے تو پھر یہ سوال بھی ہم کو سننا پڑتے ہیں، مولانا کوئی اذان دینے والا نہیں ہے، موبائل پر اذانیں چل جائے گی؟ باپ کو اذانیں نہیں آتی؟ یعنی یہ مسائل، یہ سارے ہیں نا ہمارے اپنے مسائل ہیں، یہ مسائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ والے مصائب ہیں جن پر ہم روتے بھی نہیں، ہم سے ہنستے ہیں۔ خیر یہ دعائیں میری کہ پروردگار عالم آپ عزیزان کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹیں سلامت رکھیں، اور مولا کا چاہنے والا غم حسین کے سوا کبھی کسی غم میں مبتلا نہ ہو۔ لیکن یہ ہمارے مصائب ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ دنیا کا قیمتی ترین علم دوں گا اس اذان اور اقامت کی صورت میں۔ جب اذان دینے والا کہہ رہا ہوگا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ کوئی چھوٹا علم نہیں دے رہا ہوگا، پروردگار کی وحدانیت کا علم تمہیں سکھا رہا ہوگا۔ جب وہ اذان دینے والا کہہ رہا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ چھوٹا علم نہیں دے رہا ہوگا، پیغمبر کی رسالت کا علم دے رہا ہوگا، لیکن ابھی ایمان نامکمل ہے۔ اور جب وہ تمہارے کان میں کہہ رہا ہوگا اشہد ان علی ولی اللہ، تو وہ چھوٹا علم نہیں دے رہا ہوگا، مولا کی ولایت کا علم دے رہا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ غور فرمائیں جناب گرامی۔ اور عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، مجھے جملہ کہنے دیجئے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے، کہ آہستہ آہستہ اب ہم ایسے ماحول میں جینا شروع ہو رہے ہیں کہ جہاں، یعنی ایک روایت کا جملہ مجھے بڑا یاد آتا ہے، اور یہ وہ روایت کا جملہ ہے جو پیغمبر اکرم کے فرمان میں موجود ہے، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی روایت میں موجود ہے، مولا کائنات کی روایت میں موجود ہے، امام مجتبیٰ کی روایت میں ہے، سید الشہداء کی روایت میں ہے، 14 کے 14 معصومین کی روایت میں۔ ان عجیب انداز ایک لفظ استعمال کیا گیا اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے، اور یہ لفظ ایسا لفظ ہے جو ہر امام نے، ہر معصوم نے فرمایا ہے، خاص طور پر آج کے دور کے لیے، اپنے ماننے والے شیعوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ یتیمان آل محمد۔ بڑا سخت لفظ ہے۔ آل محمد کے یتیم کون؟ غیبت امام کے دور میں، امام کے فراق میں، امام کی دوری میں، امام کے نظروں سے غائب ہوتے ہوئے امام کے ماننے والے یتیمان آل محمد۔ اور آج حالت یہ ہے کہ غیر تو غیر اپنوں کو جواب دینا پڑ رہا ہے کہ کیا مولا کے پاس ولایت تھی بھی کہ نہیں تھی۔ آج اپنوں کو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے کہ ائمہ طاہرین کا مقام اور مرتبہ کس بلندی پر ہے۔ ائمہ اطہار، یعنی ائمہ تو بہت دور کی بات، علی ابن ابی طالب تو بہت دور کی بات، ابھی میں نے 6 مہینے کے علی ابن الحسین کا تذکرہ کیا تھا، وہ کس مقام پر ہے، اس کے مقام کو سمجھنا مشکل ہے۔ تو ائمہ طاہرین کے مقام کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ان امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر سمجھنا بڑا مشکل ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن بہرحال کہا کہ دیکھو اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ہم تمہیں قیمتی ترین علم دیں گے، مولا کی ولایت کا علم تک دیں گے، اور بچپن سے شروع کریں گے۔ یعنی اے ماننے والو، اے ہمارے ماننے والو، دیکھو ان کو صرف ریچول سمجھ کے مت چھوڑ دینا، پہلے دن سے ہم سکھا رہے ہیں کہ باقی سارے علوم بعد میں، لیکن پروردگار کی وحدانیت کا علم اپنے بچوں کو سکھانا ضروری، پیغمبر کی رسالت کا علم اپنے بچوں کو سکھانا ضروری، مولا کی ولایت کا علم اپنے بچوں کو سکھانا ضروری۔ پہلے دن سے بچے کے کان میں اگر آواز جا رہی ہے تو یہی آواز جانی چاہیے۔ اب پروردگار ادھر سے کہہ رہا ہے کہ لا تعلمون شیئا، تم اس دنیا میں اس وقت آئے جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، ادھر پیغمبر کہہ رہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے۔ لیکن ایک نقطہ مجھے لا تعلمون کے حوالے سے کرنا ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں اس حوالے سے پیش کروں جو بظاہر موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن چونکہ میری خواہش ہے کہ یہ آیت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بہرحال اس آیت کے نکات پر بھی ہم جس حد تک ہو سکے توجہ دے لیں، تاکہ بظاہر چاہے موضوع سے ہم بے ربط بھی ہو جائیں گے لیکن فائدہ موضوع سے ربط ملے گا بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال کچھ وہ باتیں جو شاید موضوع کے ذمہ میں نہیں آ سکتی، اس طرح کی پاپ اپ ونڈوز کے ذریعے سے آ جاتی ہیں۔ لا تعلمون شیئا، اب ایک جملہ قرآن کے حوالے سے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسا زندہ معجزہ ہے
جو پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے سامنے معجزہ بنا کر پیش کیا پیغمبر اکرم کا. ٹھیک. اب ایک بات، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن کے کسی لفظ کا کوئی جواب نہیں. ایک سوال اگر میں کروں، پالنے والے، تو نے لا تعلمون کا لفظ استعمال کیا، قرآن میں ایک لفظ بھی ایکسٹرا نہیں ہے. دیکھیں 2 الفاظ ہیں، علم اور جہل. آپ اگر کہیں کہ علم کا اپوزٹ کیا ہے تو لا علم بھی کہہ سکتے ہیں، جاہل بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں آنسر صحیح ہے. لا علم کا ہو تب بھی عالم کا اپوزٹ ہے، جاہل کا ہو تب بھی عالم کا اپوزٹ ہے. لیکن جاہل اور لا علم میں ایک فرق ہے. جاہل ایک لفظ ہے، لا علم مرکب ہے، 2 الفاظ سے مل کر بنا. قرآن میں ایک لفظ بھی ایکسٹرا نہیں ہے. پالنے والے لا تعلمون کیوں کہا، 2 الفاظ کیوں استعمال کیے؟ تجہلون کہہ کر کام چل سکتا تھا، ایک لفظ بھی ایکسٹرا نہیں ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ 2 لفظ استعمال کرنے پڑے؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروردگار کہے گا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جاہل کو جاہل کہنے کے 2 طریقے ہیں. جاہل کو جاہل کہنے کے 2 طریقے ہیں. ایک جاہل کو جاہل کہنے کا جاہلانہ انداز ہے، ایک جاہل کو جاہل کہنے کا عالمانہ انداز ہے. میں پروردگار ہوں، جاہل کو اس کی جہالت کا احساس دلانا ہے، لیکن اپنے صاحب علم ہونے کا احساس بھی دلانا ہے. تو جاہل کو اگر جاہل کہوں گا تو جاہلانہ انداز لگے گا، لا علم کہوں گا تو عالمانہ انداز لگے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو چاہے ایک لفظ بڑھانا پڑ گیا. اور آپ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، یہی سنت اہل بیت اطہار میں نظر آتی ہے، یعنی اس شان سے نظر آتی ہے عزیزان گرامی کہ بعض اوقات میں نے کہا نا کہ پروردگار کی صفات اور پروردگار کی سنت جس طرح سے مولا کی زندگی میں نظر آتی ہے بہت کم کہیں اور جگہ نظر آتی. اچھا ایسا نہیں کہ پیغمبر کی زندگی میں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ خود پیغمبر بھی فرماتے ہیں کہ اپنی زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو تو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دیا کرو. جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو گویا خود بخود پیغمبر کا ذکر بھی آ رہا ہے، خود بخود پروردگار کا ذکر بھی آ رہا ہے. تو عالمانہ انداز جو مولا کائنات کے پاس نظر آیا، یعنی جاہلانہ ترین سوال کے مقابلے میں عالمانہ ترین جواب. مولا کائنات گفے کے ممبر پر، اور نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی، مولا کے ذہن میں کیا خیال آیا، مولا خود بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ ایک عجیب جملہ کہا، سلونی قبل ان تفقدونی. دیکھو، اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان نہ رہے، اس سے پہلے کہ علی کو اپنے درمیان نہ پاؤ، تم چاہو بھی تو تمہیں علی نظر نہ آئے، تم ڈھونڈو تمہیں علی نہ ملے، تم تلاش کرو لیکن علی تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہو، اس سے پہلے علی سے جو پوچھنا ہو پوچھ لو. وہ دوست جو عربک رائٹر ہے، کرسچن ہے، صوت العدالت الانسانیہ، جارج جارڈن کی جو لکھی پرانی کتاب ہو گئی، اب تو بڑا مشہور ہو گئی وہ کتاب، دا وائس آف ہیومن جسٹس. اور مولا کائنات پر یہ کتاب لکھتا ہے تو ایک جملہ اس نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ میرا دل کرتا ہے کہ آج کا دن ہو، آج کی ہسٹری ہو، آج کی تاریخ ہو، وہی کوفے کا ممبر ہو. اے علی، اس مصنف کا یہ کہنا ہے، یقیناً ہمارا عقیدہ نہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم کے عدل پر ہم کبھی بھی کوئی سنوا نہیں لگا سکتے. جس وقت کو پروردگار عالم نے مولا کائنات کے لیے چوز کیا، اٹ واز دا بیسٹ ٹائم فار مولا علی، نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ کے بعد. لیکن وہ یہ کہتا ہے، گویا اس کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ علی تم جلدی پیدا ہو گئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس صدی میں پیدا ہوتے، آج کوفے کا ممبر ہوتا، اور آج علی جیسا انسان ممبر کوفہ پر بیٹھا ہوتا اور یہ دعویٰ کرتا سلونی قبل ان تفقدونی. اور دنیا کے اسکالر جاتے اور اپنی اپنی مشکلات کا حل پوچھتے ہیں، جو صاحب علم لدنی، جو در مدینۃ العلم میں اسے سوالات کیے جاتے. لیکن علی نے یہ جملہ کہا، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان نہ رہو. کھڑا ہو گیا ایک شخص، بلکہ مجھے کہنے دیجیے ایک ملعون کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا علی تم نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا. بہرحال یا علی آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا،
امام نے کہا اگر دعویٰ کیا ہے تو اس دعوے کے جواب پہ کھڑا بھی تو ہوں، پوچھو کیا پوچھنا ہے. کہا علی اگر اتنا بڑا دعویٰ ہے تو بتاؤ میرے سر میں بال کتنے ہیں. تاریخ مسلمانوں کی تاریخ، میں کیا کروں؟ یہ وہ چیزیں جو تاریخ کے اوراق سے ہٹائی نہیں جا سکتی. علی بتاؤ میرے سر میں بال کتنے ہیں. یعنی اس سے پہلے کہ اس کے جواب پر کچھ بات کریں، کیا یہ میرا کہنا غلط ہے کہ جاہلانہ ترین سوال ہے؟ لیکن عجیب بات ہے زن گرامی کہ علی اس انسان کا نام ہے جو جاہلانہ ترین سوال کا عالمانہ ترین جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. امام نے کیا کہا؟ اب ایک جملہ کہا، اس کی وضاحت بھی کر دوں بچوں کے لیے، بڑوں کو تو خیر معلوم ہو جائے گا، فوراً بات کلیئر ہو جائے گی. مولا کا نے جی جملہ کہا. امام نے کہا تو سوال مجھ سے پوچھ رہا ہے، بدبخت کم از کم ایسا سوال پوچھ کہ جب جس کا جواب دوں تو فیصلہ کر سک کہ میں صحیح جواب دے رہا ہوں کہ غلط جواب دے رہا ہوں. بھائی دیکھیں، سوال پوچھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک وہ سوال ہوتا ہے جس میں انسان اپنی جہالت کو مٹانا چاہتا ہے. بھائی مجھے ایک بات نہیں معلوم کہ مثال کے طور پر یہاں سے فلاں مومن کے گھر کا راستہ کدھر ہے، مجھے نہیں معلوم، میں جاہل لا علم ہوں، تو میں کسی سے پوچھوں گا کہ بھائی مجھے بتائیے فلاں مومن کے گھر جانا ہے. یہ میں آپ کا امتحان لینے کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، اپنی لا علمی کو دور کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں، بیکاز آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم، لہٰذا میں پوچھ رہا ہوں بتائیے مجھے فلاں کام میرا ہوگا کہاں سے ہوگا، فلاں مومن کا گھر کہاں پر ہے، فلاں چیز مجھے بائی کرنی کہاں سے ملے گی. دس از اے کوسچن آئی ایم آسکنگ بیکاز آئی ڈونٹ نو. لیکن ایک مرتبہ میں استاد بن کر آپ کا علم کا امتحان لینا چاہ رہا ہوں تو یقیناً مجھے ایسا سوال پوچھنا ہے جس کا جواب مجھے پہلے سے معلوم ہو. اگر ایسا سوال پوچھوں استاد بن کر امتحان لیتے ہوئے جس کا جواب مجھے نہ معلوم ہو تو مجھ سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے. مولا کائنات کو سمجھا رہے ہیں ابھی بھی، یعنی جاہلانہ ترین سوال کے جواب میں علم سکھا رہے ہیں کہ ایک شخص دیکھ سوال پوچھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. اس وقت جو تو سوال پوچھ رہا ہے وہ میرے علم کو چیک کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے، اپنی جہالت کو مٹانے کے لیے نہیں پوچھ رہا. تو جب کسی کے علم کو چیک کرنے کے لیے سوال پوچھا جائے تو یہ ضروری ہے کہ جواب سوال پوچھنے والوں کو پہلے سے معلوم ہو. ایسا سوال تو پوچھ کہ جس کا جواب کو تو فیصلہ کر سک. ہاں تو سننا چاہتا ہے تو سن، کون تھا یہ اشعث جس کی ایک بیٹی مولا حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آئی اور پھر امام نے کہا کہ مجھ سے پوچھ تیری نسلیں کیا کرنے والی ہیں، تیری بیٹی کیا کرنے والی ہے، تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں کیا کرنے والا ہے، قیس بن اشعث. لیکن خیر لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے، کچھ تمہیں نہیں معلوم. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہیں مکمل کا مکمل لا علم پیدا کیا. اور کل میں بات کر رہا تھا کہ بہرحال انسان کے مومن کے گھر میں اگر بچے کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے تو کس وقت ہوتا ہے. ہم نے بات یہاں تک پہنچائی، مسلسل ہم اس موضوع سے لنک ہو رہے. لیکن اگر اکیڈمیکلی آگے بڑھنا تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت آغاز ہوتا ہے جب انسان نے اپنی شریک حیات کا انتخاب بھی نہیں کیا، اور اس وقت جو دعا منگوائی جا رہی اس دعا کے اندر اس تذکرہ کو کر کے بتلایا جا رہا ہے کہ مومن دیکھ تجھے اس وقت سوچنا ہے جب تو شادی کے بارے میں سوچ رہا کہ تو اپنے گھر میں کس خاتون کو لے کر آ رہا ہے جو تیرے بچوں کی ماں بھی ہے. کل کو اسی خاتون نے بچوں کی ماں بننا ہے. لہذا انتخاب کرتے وقت بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ، اور بالکل اسی طرح انہیں دو طرفہ معاملہ ہے، میں ایک طرفہ بات کر رہا ہوں لیکن بہرحال یہ دو طرفہ باتیں. لہذا اگر آج جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے جس کے ساتھ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہی کہوں گا، اگر میرے پاس نوجوان نہیں ہے، مجھے وہ افراد نظر آ رہے ہیں جو اکثر شادی شدہ ہیں، نوجوان اپنا میسج لے رہے ہیں، لیکن بزرگوں کو میں ایک بات کہتا چلوں، اپنے گھرانوں میں ان بچوں کی تربیت کریں، ان بچیوں کی تربیت کریں کہ جو کل کو ایسے بڑھیں کہ جن کے گھروں میں پیدا ہونے والی اولاد خود اہل بیت اطہار کی ماننے والی. عزیزان گرامی، یہ غلطی نہ ہونے پائے، یہ غلطی نہ ہونے پائے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد، اچھا ایک بات اور درمیان میں، چونکہ میں نے بطور خاص سوچا تھا کہ میں تذکرہ کر دوں گا، مجھ سے سوال پوچھا گیا، کیونکہ بہرحال بات ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس فرش ادا پر آنے والے اہل بیت کے ماننے والے بہرحال اپنے اپنے کئی سارے مسائل لے کر آئے ہوتے ہیں. تو کسی کے ذہن میں سوال آ گیا کہ مولانا آپ نے دعا تو بتا دی اور دعا کا ترجمہ سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ مرد کے پڑھنے کے لیے، عورت کے لیے نہیں، لیکن بہرحال یہ دعا اور دو رکعت نماز لڑکوں کے لیے بھی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ہے. لیکن اگر سوال پوچھا جائے کہ مولانا کوئی لڑکیوں کے لیے خاص دعا ہے شادی نہ ہونے کے لیے، شادی ان کی ہو جائے جلدی، کئی سارے والدین پریشان ہوتے ہیں. لہٰذا میں اپنے موضوع سے ہٹ کر ایک جملہ بتاتا چلوں.
اگر یاد نہ رہ سکے تو مجھ سے بعد میں لکھوا بھی لیجئے گا. اللہم انی اسألک من فضلک، اتنا سا جملہ. اللہم انی اسألک من فضلک. جس بچی کی شادی نہیں ہو رہی اسے کہیں، اور اس کی ماں سے کہیں کہ جب بھی موقع ملے، کوئی اس کے لیے دن نہیں ہے، کوئی کوانٹٹی نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، 1000 مرتبہ. چھوٹا سا جملہ جب بھی یاد آئے، رب العزت کی بارگاہ میں نمازوں کے بعد دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ میری بچی کی شادی ہو جائے، یا وہ بچی خود جو رشتہ ازدواجی منسلک نہیں ہو پا رہی، کسی وجہ سے بھی رشتہ نہیں آ رہا، مسائل ہے بہرحال. یہ جملہ زبان سے ادا کریں انشاءاللہ. یہ ہماری دعا ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بتلائی ہوئی دعا. تو بہرحال وہاں سے تو آغاز ہو ہی رہا. اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم چیز، لڑکی کا انتخاب کرتے وقت، لڑکے کا انتخاب کرتے وقت. اور ایک جملہ میں اور عرض کرتا چلوں، اگرچہ شادی میرا موضوع نہیں ہے، شادی کے موضوع مجھے بات نہیں کرنا، لیکن اسی حد تک کہ جس حد تک بہرحال تربیت اولاد پر اثر پڑنے والا ہے، اولاد کی زندگی پر اثر پڑنے والا ہے، معاشرے پر اثر پڑنے والا ہے. میں انہی نکات کو صرف شادی کے حوالے سے بھی شامل کر رہا ہوں. ایک انتہائی اہم مسئلہ مجھے ڈر لگتا اگر میں چھیڑوں تو ایسا نہ ہو کہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے. لیکن بہرحال اس ممبر پر بیٹھ کے میری ذمہ داری اتنا ضرور ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی خالص کور تعلیم ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. ہم اپنے اپنے فیملیز میں، اپنے اپنے ماحول میں، اپنی اپنی سوسائٹی میں، اپنے اپنے علاقے میں کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں وہ بات کا مسئلہ. لیکن بہرحال کور نالج تو ہمیں پتہ چلے کہ اہل بیت کیا فرماتے ہیں. بچیوں کی شادی کے حوالے سے معصوم کی ایک روایت جو ظاہراً پیغمبر اکرم کی روایت بھی ہے، باقی معصومین کی روایت بھی ہے. ایک جملہ، جب بھی تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ آئے، جب بھی تمہاری بیٹی کے رشتہ آئے، اگر جس کا رشتہ آیا ہے اس کے اخلاق اور ایمان سے مطمئن ہو، 1 پوائنٹ ایجنڈا، اگر اس کے اخلاق اور ایمان سے مطمئن ہو تو پیغمبر مشورہ دینے خبردار اس رشتے سے انکار نہ کرنا. اور اگلا جملہ یہ ہے پیغمبر کا، اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا. یہاں فساد کا مطلب جھگڑا نہیں ہے کہ کوئی کسی کا سر توڑ رہا ہے، کوئی کسی کا گھر لوٹ رہا ہے، کوئی کسی کو جو ہے نقصان پہنچانا نہیں. زمانہ بہت بری طرح سے بگڑ جائے گا. جتنے بھی ہمارے ریچولز ہیں، جتنے بھی ہماری فیملی ویلیوز ہیں، چاہے ہم کچھ بھی کریں، پہلا سوال یہ، سب سے پہلا سوال جب لڑکے کا رشتہ آتا ہے، کچھ بھی پوچھنے سے پہلے پوچھا جاتا ہے پڑھا لکھا کتنا ہے، کماتا کتنا ہے. یعنی اس کے بغیر تو اگلی سوال ہوگا ہی نہیں. یعنی جب تک کمانے کے لیے اتنی اماؤنٹ ہمیں سامنے پیش نہ کی جائے جو بہرحال ہمارے اعتبار سے اپروپریٹ ہو. بعض اوقات تو والدین یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جب میری اپنی شادی ہوئی تھی تو میں خود کتنا کماتا تھا. یعنی وہی باپ جس کی اپنی شادی کے وقت وہ خود کسی کمانے کے قابل نہیں تھا، جب اپنے لیے داماد ڈھونڈنے جاتا تو کہتا نہیں. بہرحال ایسا لڑکا چاہیے جو کم از کم 5 فیگرز میں تو کماتا ہو. نہیں، منتھلی بات کر رہا ہوں میں. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. خدا کرے، مجھے خوشی ہوگی، خدا کرے ہر مومن منتھلی 5 فیگر میں کماتا ہو، 6 فیگر میں کماتا. لیکن بہرحال یاد رکھے گا ذہن گرامی، معصوم فرمانے کا رشتہ آ جائے تو 1 پوائنٹ ایجنڈا. اور عجیب بات یہ ہے، اب بات آئی گئی تو تذکرہ کرتا چلوں تاکہ موضوع مکمل ادھورا نہ رہے، کہ لڑکی کے لیے شوہر کا انتخاب کرتے وقت حتیٰ دین کو بھی پیغمبر اکرم نے اور معصومین نے بعد میں رکھا ہے. بہت اہم بات کر رہا ہوں. لڑکی کے لیے شوہر کا انتخاب کرتے وقت دین کو بھی بعد میں رکھا ہے، اخلاق کو پہلے رکھا ہے. اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے. اور عجیب روایتیں داماد کو چوز کرتے وقت، عجیب روایتیں. کبھی معصوم فرماتے ہیں کہ لوگ جب تم نے بیٹی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت، عجیب یہ لفظ ہے اہل بیت اطہار کا بتلایا ہوا،
کیا سوچ کر مولانا نے فرمایا اس کا جواب خود دیں گے، لیکن لفظ ہے کہ تم گویا اپنی بیٹی کے لیے جیلر ڈھونڈ رہے ہوتے ہو، تو دیکھو کہ تم کس جیلر کے حوالے کرنا چاہتے ہو، ایسا جو اپنے قیدی کو اچھے حال میں رکھ سکے، اچھے اخلاق والا انسان۔ بعض اوقات انسان دیندار ہوتا ہے، صاحب اخلاق نہیں ہوتا، صرف یہ دیکھ کر کہ بہت بڑا نمازی ہے، صرف یہ دیکھ کر کہ بہت بڑا دیندار ہے، حلال و حرام کا علم بہت زیادہ ہے، لیکن بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میں ایک طالب علم ہونے کے اعتبار سے کبھی بھی نماز پڑھنے والے کو ڈی گریڈ نہیں کر سکتا ہوں، دیندار مومن جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اس کی حوصلہ شکنی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال زن گرامی اگر واقعی صحیح دین سیکھا ہے، جہاں ایک طرف رب العزت کی بارگاہ میں سر کو جھکانا ضروری ہے، وہاں پر بہترین اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ یہ لا تعلمون کا میسج یہی تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ لا تعلمون کا میسج یہی تھا کہ پروردگار جس کو بظاہر کسی اخلاق کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ سپیریئر اتھارٹی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پروردگار تک پسند نہیں کرتا کہ جاہل کو جاہل کہنے کے لیے جاہلانہ طریقہ اختیار کرے۔ تو ایک انسان کو کہاں سے اختیار مل جائے گا؟ صحیح بات کا صحیح ہونا اور ہے، صحیح طریقے سے کہنا اور ہے۔ اور بہرحال انسان کی زندگی بڑا ہی اہم ہے۔ پیغمبر اکرم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اہم تاریخ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، کتنے ہی واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ اگر میں اپنے موضوع سے متصل نہ رہنا چاہوں تو کئی سارے واقعات ایویڈنس کے طور پر پیش کر سکتا ہوں، جہاں اہل بیت اطہار نے مکمل طور پر اگر دین کو پھیلایا ہے، اپنی نورانیت تک بلایا ہے، اپنی ولایت کا میسج دیا ہے، خود کی طرف راغب کیا ہے، تو حلال و حرام سکھا کے نہیں کیا، نماز اور روزہ اور قرآن کی بات کر کے نہیں کیا، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو مائل کیا، اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے اپنی طرف مائل کیا۔ جب لڑکی کے لیے انتخاب کرو، سب سے پہلے دیکھو اخلاق کیسا ہے، پیار سے بات کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا، بزرگوں کی عزت کرنا جانتا ہے کہ نہیں جانتا، شرافت کا خیال ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا ہے، ہاں دیکھنا ضرور ہے، مس اس کو بھی نہیں کرنا، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ نمازی کتنا نماز مس کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ تو خیر کہیں سے کہیں بات نکل جائے گی، اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ شادی سے پہلے جہاں یہ دیکھا گیا کہ تربیت اولاد کے لیے اسپاؤس کا چوز کرتے وقت ان تمام باتوں کو کیئر کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم چیز دوسرے مرحلے پر اگر اولاد کی تربیت کا خیال رکھنا ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ گھر میں جو غذا استعمال ہو رہی ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ گھر میں جو غذا استعمال ہو رہی ہے، حرام کا لقمہ اگر گھر میں آ رہا ہے، حرام کی غذا اگر گھر میں آ رہی ہے، اور انسان سوچے کہ اب میری اولاد کی تربیت بہترین تربیت ہو جائے گی، اب میرے گھر میں وہ اولاد پیدا ہوگی کہ واقعاً زمانے کے امام کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے، اب میرے گھر میں ایسی اولاد پیدا ہوگی جو دین اہل بیت کی خاطر اپنی جان داؤ پہ لگانے کو تیار ہو جائے، اپنی زندگی مولا کے نام پر گزارنے کو تیار ہو جائے۔ رزق حرام کے ساتھ ہی پاسبل نہیں ہے۔ اور بطور خاص اب واقعہ اتنا طولانی ہے کہ اگر میں پورے واقعے کو بیان کروں گا تو کم از کم آدھا گھنٹہ اور گزر جائے گا، لیکن اشارتاً آپ دیکھیے، مزاج اہل بیت کو دیکھیے، سنت پروردگار کو دیکھیے۔ ایک ایسی ہستی کا نام لے رہا ہوں کہ آپ سلوات کے بغیر تو آگے بھی نہیں بڑھنے دیں گے مجھے۔ شہزادی یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اگر مطالعہ کیجئے گا اس بی بی کی ولادت کے واقعات، فاطمہ زہرا کی ولادت کے واقعات تو کوئی مطالعہ کیجئے گا، اور خدا کرے کہ جب ولادت کے ایام ہو، جب جشن ہو، تو یہ باتیں بھی پڑھی جائیں ممبروں سے۔ شہزادی کی ولادت، فضائل، مناقب تو اس کی انتہا، یعنی جس معراج پر فاطمہ زہرا نظر آتی ہے فضائل مناقب کے بارے میں، واقعی کوئی اور نظر نہیں آتا۔ عجیب ہے، عجیب فضائل شہزادی کے۔ لیکن کبھی ولادت کے واقعے کو پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ پیغمبر اکرم جیسے انسان کے لیے بھی، یعنی باپ رسول جیسا، ماں خدیجہ طاہرہ جیسی طہارتیں اپنے عروج و کمال پر ہیں، اس گھرانے کی بات ہے
کہ جس گھرانے کے لیے انما یرید اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس پیغمبر کے لیے ہیں. لیکن میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن اشارتاً 40 دن تک پیغمبر اکرم سے کہا گیا کہ گھر سے دور ہو جاؤ. کبھی جناب سیدہ کی اولاد کے واقعات کو پڑھیں، ساری تمام علماء نے، شیخ عباس قمی نے لکھا، علامہ مجلسی نے لکھا، اور ہمارے بزرگان اور ائمہ نے جناب سیدہ کی سیرت جہاں بھی لکھی ہے اس واقعے کو ضرور نوٹ کیا، ضرور کوٹ کیا اس واقعے کو. فور گڈ 40 days پیغمبر سے کہا آپ دور ہو جائیں. 40 دن تک پیغمبر سے کہا آپ کو روزہ رکھنا، 40 روزہ رکھے، غار حرا میں عبادتیں کر رہے ہیں، عبادتوں میں مصروف ہیں. 40ویں دن جب آخری روزہ تھا تو اس وقت جناب جبرائیل امین جنت سے دسترخوان لے کر آتے بطور خاص. جنت کے پھل آتے ہیں اور عجیب جملہ ہے روایت کا، اے حبیب خدا آج کوئی نماز نہیں ہوگی، یعنی واجب نماز اور مستحب نماز، آج نوافل کو چھوڑ دیں، آج جلدی سے افطار کریں، گھر پر جائیں. میں بہت ان شارٹ بتاؤں کہ پیغمبر اکرم جناب سیدہ کی ولادت کے بعد اکثر جناب سیدہ کا بوسہ دیتے تھے. ایک روایت جملہ کہا کرتے تھے، جب میں فاطمہ زہرا کو سونگتا ہوں مجھے جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے. پیغمبر جس کے بارے میں تصور بھی محال ہے کہ خدا نہ خواستہ، حرام تو بہت دور کی بات، کوئی مشکوک غذا بھی پیغمبر کے جسم کا حصہ بن سکتی ہے. لیکن اگر فاطمہ زہرا جیسی اولاد چاہیے تو اب دنیا کی غذا نہیں چلے گی، جنت کی غذا آئے گی. تو جہاں وہاں پر اتنی طہارت کا خیال رکھا گیا، اگر فاطمہ زہرا کی ماننے والی اولاد چاہیے تو حرام غذا سے کیسے ہو سکے گا؟ اور بالخصوص امریکہ کے ماحول میں، بالخصوص یورپ کے ماحول میں، جہاں پر واقعاً حرام سے بچنا قدم قدم پر مشکل نظر آتا. میں فقہی مسائل کی بات اس وقت نہیں کر رہا، فقہی اعتبار سے کئی سارے مقامات پر چھوٹ مل جاتی ہے، میں اس سے انکار بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس چھوٹ کو ضرور حاصل کریں جہاں فقہ آپ کو چھوٹ دے رہی، جہاں فقہ آپ کو آسانی دے رہے یقیناً آسانی سے استفادہ کریں. لیکن میرے سامنے وہ ایگزامپلز بھی کئی ساری ہیں جہاں انتہائی لاپرواہی کے ساتھ، جانتے بوجھتے ہوئے، مولانا صاحب کیا کریں، چکن ہے بس حلال ہے، اب جھٹکے کا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. چکن ہے لہذا حلال ہے، بیف ہے لہذا حلال ہے، مٹن ہے لہذا حلال ہے. یہ عقیدہ بھی مسلمانوں کے درمیانی پروان چڑھ رہا ہے نا، یہ عقیدہ بھی مسلمانوں کے پاس سے ہی آ رہا. رزق حرام بہت سارے طریقوں سے رزق حرام ہوتا. ایک رزق حرام تو وہ ہے کہ جہاں طریقہ ہی حرام کا، چوری کر کے، ڈاکے ڈال کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کر کمایا جا رہا، سود پہ کمایا جا رہا، وہ تو بات ہی الگ ہے. رزق حرام انسان کے پیٹ میں ہو اور اس کے بعد انسان سمجھے کہ میرے گھر میں ایسی اولاد ہوگی جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والی ہے. تو جہاں ایک طرف حرام رزق انسان کو دنیا اور آخرت میں کہیں کا نہیں رہنے دیتا، وہاں حلال رزق کے باوجود اگر اپنے رزق کو نجس کر کے حرام کر کے کھایا جا رہا، وہ بھی انسان کو کسی جگہ نہیں رہنے دے گا. ہاں، اہل بیت اطہار کے در سے وابستہ ہو جا تو یاد رکھنا تم چاہے کتنے بڑے گناہگار بن کر آ جاؤ، اگر در اہل بیت سے وابستہ ہو، اہل بیت کے در سے وابستگی کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، سب سے بڑا فائدہ یہی ہے. یعنی میں ایک اپنا عقیدہ کر رہا ہوں عزیزان گرامی، بڑے بڑے مومن آپ کو گناہگار نظر آئیں گے اور بڑے بڑے گناہگار مومن نظر آئیں گے، لیکن اگر دل میں علی کی محبت، فاطمہ زہرا کے بچوں کی محبت ہے تو مجھے اتنا یقین ہے کہ حسین بن علی میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ مرنے سے ایک لمحہ پہلے ہی صحیح اس مومن کو اپنی طرف ضرور کھینچ لیں گے، ضرور کھینچ لیں گے. ہاں، اس کا مطلب دیکھیں مجھے ڈر سے ایک بات کا لگتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کر ایسی بات کرتے ہوئے ایک بات کا ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ مومن یہ سوچ لے کہ اچھا ہوا آج تو مولانا نے چھوٹ دے دی، مولانا نے بتا دیا کہ بابا مرنے سے پہلے امام والا اپنا بنا لیں گے، لہذا آپ جو کرنا ہے کرو. وی آر نیور لیٹ. لیکن ایک جملہ مجھے کہنا تھا، اس جملے کا مطلب یہ نہیں کہ یو آر نیور لیٹ، یو آر نیور ارلی. پاپا حسین کا بننے میں دیر مت لگاؤ. کب تک حسین کے در سے دور رہو گے؟ کیوں انتظار کر رہے ہو آخری لمحے کا؟ کیوں انتظار کر رہے ہو آخری وقت کا؟ کہیں ایسا نہ ہو غلطی اتنی ہو جائے کہ حسین تمہارے سامنے آئے اور تم حسین کے نہ بن سکو.
بڑا خیال رکھنا ضروری. یعنی ایک واقعہ میں سنا دوں اور اس کے بعد آؤں امام حسین پر. پھر ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ماننے والا. یہ واقعہ اکثر میں حج کے سفر میں سناتا ہوں, اکثر سناتا ہوں. وہاں پر ابو بصیر مولا کے صحابی ہر سال آتے ہیں حج پر. کہتے ہیں کوفے میں ایک مومن تھا, اہل بیت کا ماننے والا مومن. اچھا یہ تاریخ ایسی ہے جو مجھے لگتا ہے بعض اوقات صدیوں میں کیریکٹرز بدلتے رہے, افراد بدلتے رہے, کردار وہی رہا کئی ساری جگہوں پر. ایسا مومن جس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں چھوڑا, خاص طور پر اس کے حرام کے اعتبار سے ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں بنو عباس کے. اور آج کا دور تو پھر بھی ایک سینٹرلائز, ایک کمپیوٹرائز دور ہے کہ جہاں پر بہرحال پکڑ بھی ہو سکتی ہے, شکایت بھی ہو سکتی ہے. اس دور کے اندر جس کو آفیسر بنا دیا گیا اس کے رجسٹر میں جو لکھا ہے وہی صحیح ہے, کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. ہی از اے ہول اتھارٹی, جس کو چاہے معاف کر دیں, جس پر چاہے جتنا ٹیکس لگا دیں. تو جو اس نے کرنا تھا کیا اپنے اعتبار سے. ابو بصیر اکثر جاتے ہیں اس کے پاس, بھائی تو راہ راست پر آ جا. اچھا ہے بھی بڑے عہدے پر, لیکن ابو بصیر خود مولا کا نمائندے, لہٰذا وہی بڑا عہدہ. تو اور کسی کے ساتھ بات کرے نہ کرے, ابو بصیر کے ساتھ ضرور بات کرتا. لیکن ہر مرتبہ ابو بصیر کہیں وہ بات کو ٹال دے, اور زبان پر ایک ہی جملہ, ابو بصیر تم اللہ والے آدمی ہو, تم اپنا کام کرو, ہمیں اپنا کام کرنے دو. وہی جملہ جو ہے ہم سنتے, ورنہ آپ ممبر پہ بیٹھنے والے آدمی, آپ اپنا کام کریں, مولانا صاحب ہمیں اپنا کام کرنے دیں. آپ کو کیا پتا امریکہ میں کیسے زندگی گزاری جاتی ہے. ہاں مرنا آنکھیں بند کر کے آ جاتے ہیں امریکہ میں, ممبر تک آنکھیں بند کر کے گھر میں چلے جاتے ہیں. دنیا تھوڑی دیکھتے ہیں مولانا. ابو بصیر تو اپنا کام کرو, ہمیں چھوڑو, ہمیں اپنا ہاتھ پہ چھوڑو. ابو بصیر ہمیشہ سمجھائے, ہمیشہ وہ بات کو ٹال دے. ایک مرتبہ ابو بصیر سیریس ہو گئے. ادھر ابو بصیر سیریس ہوئے, اس نے سیریس ہو کر ایک بات کہی. کہنے لگا ابو بصیر بات یہ ہے کہ میں اتنا حرام کھا چکا ہوں, اتنا حرام کھا چکا ہوں کہ اب میں مایوس ہوں. مجھے پتا ہے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے. آئی ایم آلریڈی ڈن, ختم ہو چکی بات. اگر تم چاہتے ہو واقعا جاؤ میرے مولا کے پاس بات کرو, کوئی کنکریٹ بات لے کر آؤ, آئی ایم اوکے, آئی ایم ہیئر. ابو بصیر نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا امام کے پاس, ڈیل ڈیل. ابو بصیر نے کہا اب میں تم سے بات نہیں کروں گا جب تک اپنے مولا سے بات نہ کر لوں. تاریخ میں واقعہ موجود ہے. گیا ابو بصیر گئے سفر حج پر, چھڑے امام سے ملاقات ہوئی, جہاں اور سارے مسائل ڈسکس کیے, اس مومن کا مسئلہ ڈسکس کیا. مولا ایک مومن ہے, ایسا ہے ایسا ایسا. پہلے تو امام نے ایک عجیب جملہ کہا, اگر اس طرح کے انٹلیکچوئل شیعہ ظالم حکومتوں کا ساتھ نہ دیتے تو یہ ظالم حکومتیں اتنی آسانی سے پروان نہ چڑھتی. پہلا جملہ تو امام نے یہ کہا. لیکن بہرحال امام کے در پر آ گیا ہے حسین, مولا کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے ہیں, پاسبل نہیں ہے. امام نے کہا جاؤ جا کر اسے کہنا ہمارا پیغام دینا, تمہارے امام نے وعدہ کیا کہ جتنا حرام تمہاری زندگی میں سب نکال دو, تمہارے نجات کے امام ضامن. جتنا حرام ہے نکال دو, امام ضامن ہے تمہارے نجات کے. اب اس نے کہا ٹھیک ہے. لوٹ کر وہ بصیر واپس آئے سفر حج سے. اب طریقہ یہ ہے اور آداب اسلامی یہ ہے کہ جو حج پہ جا رہا ہے وہ مومنین سے ملنے کے لیے جائے. ہمارا الٹا ہوتا ہے ویسے, جو حج پر جا رہا ہے وہ مومنین سے ملنے کے لیے جائے, خداحافظی کرنے کے لیے جائے, اور جب سفر حج سے لوٹ کر آ جائے تو اب مومنین اس سے ملنے کے لیے آئے. اب یہ اس کا مقام بڑا بلند ہو چکا ہے, یہ پروردگار کا مہمان بن کے آیا ہے. اب یہ تمہارے گھر نہیں آئے گا, اب تم اسے ملنے کے لیے آؤ. ہمارا الٹا ہوتا. خیر لوگ آئے وزیر سے ملنے کے لیے, جب جانے لگے یہ بھی آئے ملنے کے لیے. اس کو وزیر نے روک دیا, تم بیٹھ جاؤ, تم سے کچھ کام ہے, خصوصی کام ہے. اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی, یقیناً ابو وزیر کو پیغام لائے پھر. اور آپ ذرا غور کیجیے جناب گرامی کہ ایک ایسا انسان جو مکمل طور پر مایوس ہو, جسے پتا ہے امام کی ایک ہاں پر ہاں ہونے والی ہے, ایک نہ پر نہ ہونے والی ہے, جو اپنی پوری زندگی کا مقدمہ معصوم امام کی خدمت میں پیش کر چکا ہے, نہیں معلوم امام نے کیا جواب دیا, اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بیٹھا, بے چینی کے عالم میں بیٹھا. ابو بصیر نے کہا کہ دیکھ میں نے تیری بات امام سے کی تھی,
تفصیل کے ساتھ تیرے بارے میں ڈسکس کیا، اور امام نے یہ جواب دیا کہ اگر تو زندگی سے سارا کا سارا حرام نکال دے، امام تیرے نجات کے ضامن ہے۔ ادھر سننا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو۔ فاقن، مجھ جیسے گناہگار کو میرا مولا گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے؟ اتنا گناہ کے بعد امام ابو بصیر نے کہا، لیکن شرط بڑی سخت ہے، شرط آسان نہیں ہے۔ جتنا حرام زندگی میں تھا ہی حرام تھا۔ کہ ٹھیک ہے ابو بصیر، ہو گیا فیصلہ، اگر میرا مولا آج میری خطاؤں کو درگزر کرنے کے لیے تیار ہے، میں راہ راست پر آنے کے لیے تیار ہوں۔ یو آر نیور لیٹ۔ بعض اوقات وقت نہیں ملتا، اہل بیت کے در پر آنے میں دیر مت لگائیں۔ اہل بیت کے در پر تو ہیں، میں جملہ کہا کرتا ہوں، اہل بیت کو ماننے میں ہم نے دیر نہیں لگائی، اہل بیت کی ماننے میں بھی دیر نہ لگائیں۔ اہل بیت کو ماننا بہت بڑا کمال نہیں ہے، یقیناً کمال ہے، لیکن بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ اہل بیت کی ماننا بہت بڑا کمال ہے۔ جاؤ بصیر، ابو بصیر نے اسے وعدہ کیا، چلا گیا وہ شخص۔ اب ظاہر سی بات ہے، سفر حج سے واپس آئے، امام کے نمائندے ہیں، مصروف ہیں، دن گزرے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک مومن نے دخل الباب کیا۔ ابو بصیر نے دروازہ کھولا۔ کون؟ کہا ابو بصیر تمہارے اس فلاں پڑوسی کے پاس سے آیا ہوں، تمہیں اس نے کال کیا ہے، اسے کچھ کام ہے، اسے ملنے کے لیے بلایا۔ کون؟ وہی پڑوسی جس سے امام نے نجات کا وعدہ کیا۔ ٹھیک ہے، گئے ابو بصیر، دروازہ دخل الباب کیا اس کا، وہ دروازے پر آیا، دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ کہا ابو بصیر بلایا ضرور ہے، لیکن تمہیں بلا نہیں سکتا ہوں گھر کے اندر۔ کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ جو میں نے امام سے وعدہ کیا تھا اس کو میں نے پورا کیا، میں نے جتنا مال تھا سب کچھ دے دیا، حالت یہ ہے کہ جو بدن پر لباس تھا وہ تک دے چکا ہوں، لہذا اس وقت اس کیفیت میں نہیں تمہیں گھر کے اندر بلا سکوں، میرے تن پر لباس نہیں ہے۔ اب وہ سمجھ گئے یہ ہوتا ہے وقت مومن کا ہاتھ پکڑنے کا۔ انسان اگر حلال کے راستے پر آئے تو بعض اوقات مصائب اس لیول تک آ جاتے ہیں انسان کے، جہاں گھر میں کھانے کے لیے نہیں بچتا، گھر میں پہننے کے لیے نہیں بچتا۔ عزیزان گرامی، جب بھی چینج کا پروسیس آتا، جب بھی تبدیلی کا عمل آتا، یاد رکھیے گا اہل بیت اطہار کے ماننے والے کا امتحان دنیا میں بڑا سخت ہے۔ ہم سمجھیں کہ صرف الفاظ بدل دینے سے ہماری زندگی بدل جائیں گے، ایسا نہیں ہونے والا۔ جب بھی حرام کے راستے کو چھوڑیں گے، جب بھی پکے حلال کے راستے پر آئیں گے، حلال کے راستے پر آئیں گے، تکلیفیں بہت ہوں گی، گھر والوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے۔ جب تک حرام پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، بعض اوقات بڑی سخت مشکلات کو فیس کرنا پڑتا، گھر والے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، بیوی بچے شوہر ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ شوہر جس نے زندگی میں داڑھی نہ رکھی ہو، حلال اور حرام اور واجب تو بہت دور کی بات، ایک داڑھی رکھ لے بعض اوقات بیوی گھر میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ جس عورت نے زندگی بھر میں پردہ گزاری ہو، بعض ہم نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں، لڑکا اس وجہ سے شادی نہیں کر رہا کہ لڑکی پردے والی، مجھے پردے والی لڑکی نہیں چاہیے، امریکہ میں رہتے ہوئے یہ کس سے میں شادی کر رہا ہوں، افغانستان میں تھوڑی شادی کر رہا ہوں، پاکستان امریکہ میں شادی کر رہا ہوں۔ ساتھ دینے، شوہر ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا، بیوی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتی، بچے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے، اور بس یہ سمجھ گئے یہ وقت ہے ساتھ دینے کا۔ کچھ مومنین کو اکٹھا کیا، اس کے لیے کچھ پیسوں کا انتظام کیا، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں، لباس بھی لیا، غذا بھی لی، زندگی کا آغاز کیا۔ کچھ دن پھر گزرے، پھر کسی نے کہا کہ ابو بصیر نے پھر کال کیا، دوسری مرتبہ ابو بصیر کا ہے، کہا آپ کیوں بلایا ہے؟ کہا اس لیے کہ بیمار ہوں، بتانا چاہ رہا تھا کہ بیمار ہوں۔ ابو بصیر نے عیادت کی، اسلامی آداب بھی ہیں، بیمار کی عیادت کو جاؤ، مومنین کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، اگر کسی مومن کے بارے میں پتا چلے کہ بیمار ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ، اس کے احوال پرسے کے لیے جاؤ۔ کچھ تفصیلی آداب بھی ہے، لیکن خلاصہ یہ کہ اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ ابو بصیر نے عیادت کی، واپس آئے۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں، خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور کے لوگ بد نصیب ہیں، لیکن بہرحال خوش نصیب تھے جو برحلہ وار اس دنیا سے رخصت ہوتے تھے، جنہیں سوچنے کا موقع ملتا تھا، جنہیں پلان کرنے کا موقع ملتا تھا۔ پہلے بیمار پڑتے تھے، پھر بیماری طویل ہوتی تھی، پھر بیماری سخت ہوتی تھی، پھر انسان کا انتقال ہوتا تھا، کبھی مہینہ، کبھی 2 ہفتے، کبھی 3 ہفتے، کبھی 2 مہینے، کبھی 4 مہینے۔ آج تو مومن رات کو ساتھ میں جو ہے کافی پی، صبح جو ہے اس کے نماز جنازہ دفنانے کے لیے جا رہے ہیں، واقعی بڑی بد نصیبی ہے۔
کیسے حالات ہیں، کیسے حالات میں ہم گرفتار ہو گئے خدا بہتر جانتا. اور ہے معصومین کی روایت کہ بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ پروردگار ایسے عذاب نازل کرتا ہے کہ ناگہانی اموات آتی ہیں. بہرحال ابو بصیر گئے، عیادت کی، واپس آئے. پھر کچھ دن گزرے، کوئی دوڑتا ہوا آیا، ابو بصیر جلدی سے آؤ، آخری وقت میں ہے، آخری سانسیں لے رہا تمہارا وہ دوست جو تبدیل کر چکا اپنے آپ کو. ابو بصیر گئے اس کی طرف، اس سے پہلے کہ اس کی سانسیں مکمل ہو جائے اس کی ایک مرتبہ دیکھ لیں، اس کی ملاقات کر لیں. نزا کے عالم میں آخری سانسیں لے رہا، اسے احساس ہو ابو بصیر آئے ہیں. روایت کا جملہ یہ ہے، ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا، ابو بصیر کو دیکھا، ایک جملہ کہا ابو بصیر تمہارے امام نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. ابو بصیر امام نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. آنکھیں بند کی، دنیا سے رخصت ہو گئے. اگلے سال ابو بصیر جب گئے سفر حج پر، امام کی خدمت میں پہنچے، سلام کا جواب دینے کے بعد جو پہلا جملہ امام نے کہا وہ بھی یہی جملہ کہا، ابو بصیر جو وعدہ ہم نے کیا تھا تمہارے دوست کے ساتھ اس کو سچ کر دکھایا. رزق حرام چھوڑنا مشکل بھی بہت ہے، آسان بھی بہت ہے. اگر انسان نہ چھوڑنا چاہے تو اس سے زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اور چھوڑنا چاہے تو اس سے آسان کام کوئی نہیں ہے. حسین کے در پر آ کر اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے. اگر بچوں کی تربیت کی بات کر رہی ہے تو اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے. اور اب سنے میرے مولا حسین کا جملہ، اب سنے میرے مولا حسین کا جملہ. کربلا کے میدان میں جب حسین ابن علی آئے ہیں تو بہت سارے جملات امام کے وہ ہیں جو مصائب کے دوران ان کے آنے کا وقت ہوتا تو عام طور پر ذاکر اس جملے کو نہیں پڑھ پاتا، یا اگر پڑھتا بھی ہے تو جملے کا حق ادا نہیں ہو پاتا. ایک ایسا خطبہ جو میرے مولا نے لشکر یزید کے سامنے اس وقت دیا کہ جب تقریباً 71 جنازے اٹھا چکے ہیں، آخری وقت. اور امام نے کہا کہ اب بھی اگر تم راہ راست پر آنے کو تیار ہو حسین تو میں معاف کرنے کو تیار ہوں. اور پھر امام نے جملہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم راہ راست پہ نہیں آؤ گے اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں حرام پڑا ہوا. کربلا میں حسین کے سامنے آنے والوں کا سب سے بڑا فالٹ یہ نہیں تھا کہ حسین بن علی کی معرفت نہیں تھی، یہ نہیں تھا کہ حسین کو نہیں جانتے تھے، حسین کو نہیں پہچانتے تھے یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے. ایسا نہیں تھا کہ نہیں جانتے تھے یہ علی مرتضیٰ کا شیر ہے، جانتے تھے فاطمہ کا بیٹا ہے، جانتے تھے علی کا لخت جگر ہے. امام نے فرمایا تمہارے پیٹ میں حرام پڑا ہوا. بزن گرامی دو ہی شخصیتیں ایسی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جنہوں نے کربلا کی جنگ کو فتح میں تبدیل کیا. یہ میرا عقیدہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. یا 6 مہینے کا لال علی اصغر یا 4 سال کی بچی سکینہ. دیکھیں دنیا میں کہیں پر بھی کوئی ڈاکیومنٹ سائن ہوتا ہے نا تو 2 سائن ہوتے ہیں اس کے اوپر. اگر کربلا کے ڈاکیومنٹ کو سائن کیا ہے تو میدان کربلا میں اصغر نے سائن کیا ہے اور شام میں سکینہ نے سائن کیا ہے. بعض روایتیں ہیں کہ آج شہزادی سکینہ کی شہادت کا دن تھا. 2 جملے شہزادی کے بارے میں پڑھتا ورنہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ مولا اصغر کے مصائب بیان ہوتے. آج مسلسل شہزادہ علی اصغر کی باری آئی، لیکن اصغر کا ذکر انشاءاللہ ضرور آئے گا. آج شہزادی سکینہ کے 2 جملے تذکرہ. کربلا والوں کا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام. مصائب کی انتہا یہ ہے، مصائب کی انتہا یہ ہے. ہم 72 شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. 72 شہیدوں پر گریہ کرتے ہیں، گریہ ہونا بھی چاہیے. لیکن کبھی شام کے مورخ سے پوچھیں، اے شام کے مورخ ذرا اتنا بتا کوفے سے شام کے راستے میں اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کے کتنے جنازے ہیں، جو کتنے قبریں جو بنی ہوئی، بے کجاوا کے اونٹوں پر، بے محمل کے اونٹوں پر سیدانیاں اور بیویاں سوار تھی.
چھوٹے چھوٹے بچے گودوں میں ہوتے تھے. شام کے ظالم جب ان اونٹوں کو تیز دوڑاتے تھے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یہ بچے گرتے تھے اور اونٹوں کی ٹاپوں میں آ کر پامال ہو جاتے تھے. مائیں روتی رہتی تھی، مائیں پکارتی رہتی تھی، کاروان نہیں رکتا تھا، لشکر نہیں رکتا تھا. ہاں ایسا ہوا ایک مرتبہ جب حسین بن علی کا سر زمین شام پر یعنی راستے میں گرا اور اب آگے بڑھنے کو تیار نہیں، کاروان روک دیا گیا، قافلہ روک دیا گیا. کیا بات ہے کہ حسین کا سر آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. ہر اعتبار سے ہر کوشش کر کے دیکھ لی گئی، حسین کا سر آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. ایک بار شیور آگے بڑھا، کہا میں اس کا انتظام کرتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کیوں آگے نہیں بڑھ رہا. لیکن یہ کہہ کر حسین بن علی کے سر کی طرف نہ بڑھا، میرے مولا سید سجاد کی طرف بڑھا، ہاتھوں میں کوڑا نظر آیا. اجرکم اللہ. آج بی بی کی شہادت کو تو نہیں لازم روایت پڑھ رہا ہوں، ورنہ نہ پڑھتا. ہاتھوں میں کوڑا نظر آیا، میرے مولا پر اذیتوں کا سلسلہ شروع ہوا. میرے بیمار امام نے ایک مرتبہ بابا کے چہرے کو دیکھا، کہا بابا اگر امتحان ہے تو زین العابدین ہر امتحان سے گزرنے کو تیار ہے، ورنہ بابا مجھے بتا دیجئے آخر راز کیا ہے. شبر کے کوڑے اب برداشت نہیں ہوتے، شبر کے کوڑے برداشت نہیں ہوتے. ایک مرتبہ بے دن کے سر سے آواز آئی، بیٹا سید سجاد میری سکینہ گر گئی ہے، میری سکینہ جب تک نہ آئے گی میں آگے نہ بڑھوں گا. میرا دل چاہتا ہے جملہ کہوں، اے مولا حسین اپنی بیٹی جب گری تو آپ رک گئے، یہ باقی بچے جو گرتے تھے کیوں نہ رکے؟ شاید حسین یہی جواب دیں گے، اے ذاکر میں نے نا انصافی نہیں کی، میری بچی کو شام کے زندان کا قیدی بننا تھا، میری بیٹی کو شام کا زندان آباد کرنا تھا، شام کے زندان تک سکینہ کو پہنچانا ضروری تھا، ورنہ سکینہ کے لیے بھی نہ رکتا. بس ازادانہ نے سید الشہداء، پتہ چلا سکینہ گر گئی ہے. شہزادی زینب ڈھونڈنے کے لیے گئی، پکارتی جاتی ہے سکینہ کہاں پر ہو، سکینہ کہاں پر ہو. ایک عجیب منظر دیکھا، ایک برقع پوش بی بی نظر آئی، دیکھا کہ سکینہ اس کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہی. اجرکم اللہ. سکینہ سر رکھ کے آرام کر رہی ہے. زینب نے سب سے پہلے اس بیوی کو سلام کیا اور رو کر کہنے لگی، بیوی میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، ارے کوئی تو ہے جس کو حسین کے بچوں پر رحم آئے، کوئی تو جس کو حسین کے بچوں پر رحم آیا. اور ایک مرتبہ بیوی نے نگاہ بلٹ کر کہا، زینب اپنی ماں کا بھی شکریہ ادا کرے، زینب اپنی ماں کا بھی شکریہ ادا کرے گی. بہرحال سکینہ کو لیا، ماں سے رخصت ہو کر دوبارہ زینب لشکر کی طرف آئی اور کہا کہ شبر بچی اکیلی ہے. سکینہ کو اونٹ پر اکیلے بٹھایا گیا تھا، بچی اکیلی ہے، اے شبر سکینہ کو ہمیں دے دے، ہماری گود میں دے دے تاکہ سکینہ کو شام تک پہنچایا جا سکے. شبر نے کہا نہیں میں نے انتظام کر دیا ہے، اب بچی نہیں گرے گی. جناب زینب نے پکار کر کہا ہے شبر بچی بہت چھوٹی ہے، اونٹ کو برداشت نہیں کر سکتی، اونٹ کی پشت پر سنبھل نہیں سکتی، یہ یقیناً گر جائے گی. شبر نے کہا نہیں زینب آؤ سکینہ نہ گرے گی، اب میں نے انتظام کر دیا ہے. عزیزوں سنیں گے شبر نے کیا انتظام کی؟ اجرکم اللہ. سنیں گے شبر نے کیا انتظام کیا؟ کیا ہماری کا انتظام کر دیا؟ کیا کجاوے کا انتظام کر دیا؟ نہیں. اب شبر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آئی، بچی کو اونٹ کی پشت پر لٹایا گیا، رسی کے ساتھ بچی کا جسم عرب کے جنگلی اونٹ کی پشت پر باندھ دیا گیا. اب جب اونٹ دوڑتا تھا بچی چلاتی تھی، اے میرے چچا عباس، اے بابا حسین. جب اونٹ شام میں پہنچا، دیکھنے والوں نے دیکھا جس اونٹ پر یہ بچی سوار تھی اس کی ساری جلد سے خون رس رہا تھا، بچی کا جسم زخمی ہو چکا تھا. ارے یہی وہ زخم تھے جب شام کے زندان میں سکینہ کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا. رو کر کہنے لگی بیوی اتنا تو بتا دو اس بچی کو بیماری کو زینب کیسے گئے؟ بیماری تو کوئی نہیں تھی. ارے شام کے راستے میں اس انداز سے بچی پر مسائل اٹھائے گئے، زخم ایسے پڑے، دنیا سے رخصت ہو گئی، کفن پہنانے کے لیے کرتا بھی نہ اتارا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قال محمد نیا منقلب ينقلب.
پالنے والے سے واسطہ محمد والے محمد کا ہے، ہمارے اس قول توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد والے محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، معبود ہمارے ناسوں کو روما لذت زہرا میں جگہ عنایت فرما، پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما، بالخصوص ہمارے برادر عزیز تقی جعفری جو یہاں کے منتظمین میں شامل ہیں، بیمار ہیں، علیل ہیں، بلکہ جیسا کہ میری انفارمیشن ہے ہاسپٹلائزڈ ہے، خیر ویسے تو خیریت ہے، لیکن بہرحال ہم دعا کریں پالنے والے بیمار کربلا کے صدقے میں، اسوا شہداء کے صدقے میں، حسین اور حسین کے بچوں کے صدقے میں تمام برادران ایمانی کو بالخصوص ہمارے اس عزیز کو جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما، معبود محمد والے محمد کا واسطہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہے حسین کی سکینہ کے صدقے میں بالخصوص جو مورد نظر ہے اولاد صالحہ سے سرفراز فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے اپنی اولاد کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر، اپنی قبر و قیامت کی خاطر رزق حرام سے بچنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، پالنے والے امام کے سچے شیعوں میں، سچے انتظار کرنے والوں میں، سچے محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، اپنا کردار، اپنے گھروں کا ماحول زمانے کے امام کی تعلیمات اور ان کی خوشی کے مطابق بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ماتم حسین۔